آپ بائبل میں نمبر 40 کی اہمیت سے واقف ہوں گے۔ یہ پرانے اور نئے عہد ناموں میں 159 بار ظاہر ہوتا ہے۔ خدا نے 40 دن اور 40 راتوں میں می برسایا، اور اسی طرح موسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن اور 40 راتیں فاقہ کاٹا۔ مجموعی طور پر یہ ایک ایسی تعداد ہے جو آزمائش سے وابستہ ہے، اور روحانی طور پر زیادہ آگاہ ہونے کے لیے ان مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہاں صرف چند مثالیں ہیں کہ بائبل میں نمبر 40 کس طرح نمایاں ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ، ایلیا اور یسوع المسیح نے صحرا میں 40 دن تک روزہ رکھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بائبل کی 3 اہم شخصیات میں سے ہر ایک نے 40 دن بغیر خوراک اور پانی کے برداشت کیا۔ ایمان کے آخری امتحان کے طور پر بائبل کے ان عظیم لوگوں نے اپنے روزوں کو مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ موسیٰ نے خدا کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کی اور 10 احکام حاصل کیے۔ ایلیا نے ہدایت حاصل کی اسرائیل کے لوگوں کی رہنمائی کیسے کی جائے، اور یسوع نے شیطان کی آزمائشوں کو ناکام بنا دیا۔ ہر معاملے میں انہوں نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور خدا کے حتمی منصوبوں کے بارے میں نئی بصیرتیں حاصل کی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ مصر سے آزاد ہونے کے بعد موسیٰ اور بنی اسرائیل کو یقین نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ وعدہ شدہ سرزمین تلاش کرے، لیکن صرف اس نسل کے لوگوں کے گزر جانے کے بعد جو اس کے منصوبے پر شک کرتے تھے۔ چنانچہ خدا نے عبرانیوں کو بیابان میں اور ان کو سیر کرنے کے لیے من برسایا۔ 40 سال تک صرف اس وقت جب پچھلی نسل کی آخری نسل چلی گئی تھی، خدا نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کبھی کبھی خدا کی الہی مرضی کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ حزقیل نبی کو خدا کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اسرائیل اور یہودیہ بال ترتیب گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے 390 دن تک اپنے بائیں جانب، 40 دن تک اپنے دائیں جانب لیٹے رہیں۔ ان سالوں کی تعداد کے مطابق تھے جن میں سے ہر ایک بادشاہی نے بدکاری اور بغاوت کے لیے خدا کے نام کی توہین کی تھی۔ حزقیل نے اپنے محسون کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اس کی بصیرت نے بنی اسرائیل کو یسوع کے آنے کے لیے تیار کرنے میں مدد کی۔ 3 بادشاہوں نے 40 سال حکومت کی، ساؤل، داؤد اور سلیمان۔ 3 عظیم عبرانی بادشاہوں ساؤل، ڈیوڈ اور سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نے 40 سال حکومت کی۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے۔ 40 سال کو بائبل میں ایک نسل سمجھا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک نیا گروہ جو اٹھتا ہے، خود کو برقرار رکھتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے 3 بادشاہوں کے لیے وقت کی اس پیمائش میں ایک انتباہ بھی شامل ہے۔ ان کی حکمرانی کے 40 سال خوشحالی اور 20 سال بربادی سے نشان زد تھے۔ یہ سب سے پہلے بادشاہوں کو قائم کرنے کے بارے میں حضرت سموئیل کی گھبراہٹ کی خصوصیت کرتا ہے۔ گولیت نے اسرائیل کو 40 دن تک تانا دیا، اور اس سے پہلے کہ ڈیوڈ نے اسے شکست دی۔ ڈیوڈ اور گولیت کے افسانوں کا سامان بننے سے پہلے گولیت صرف ایک بہت بڑا فلسطی سپاہی تھا جو بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ فلسطی اور اسرائیلی فوجیں 40 دن تک مخالف سمتوں میں کھڑی رہیں۔ ہر روز ایک نیا عبرانی چیمپئن گولیت سے آمنے سامنے آنے کے لیے نکلتا، لیکن وہ شکست کھا جاتا۔ 40 دنوں کے بعد بیت الحم کے ایک نوجوان چرواہے ڈیوڈ کو خدا کی طرف سے فلسطینیوں کو شکست دینے کے لیے بھیجا گیا، جس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کیا، یعنی اسرائیل کی بادشاہی کو مضبوط کرنا۔ خدا نے زمین پر موجود جاندار کو 40 دن تک سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خدا نے نوح کو پکارا جو متقی مومن تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ ایک کشتی بنائے جس میں نوح کے خاندان کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود ہر جاندار میں سے 2 کو بھی رکھا جا سکے۔ پھر خدا نے اپنی زمین کو 40 دن اور راتوں تک سیلاب کیا۔ ایک بار جب نوح اور اس کے خاندان کو دوبارہ ساحل مل گیا تو خدا نے ایک عہد باندھا کہ وہ دوبارہ کبھی زمین کو مکمل طور پر سیلاب نہیں کرے گا۔ اس طرح اس کے اور اس کے لوگوں کے درمیان اعتماد کی سطح کو دوبارہ قائم کیا، اور جو آدم اور حوا کے بعد سے کھو گیا تھا۔
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों तक बरकत का सबब बनने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुतों की जिंदगियों में खुदा के नाम को जलाल मिल सके। तो दोस्तों एलियंस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो से लुत्फ अंदोज़ हों। खुदावंद आपको बरकत दे।